اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ چیزیں جو میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ پیشگی معذرت، یہ میرا انداز نہیں ہے، یہ میرا طرز تکلم طرز تخاطب نہیں ہوا کرتا عام طور پر، لیکن اس ویڈیو میں اگر میں کچھ حدود کو پار کر جاؤں، میں اپنے انداز سے کچھ ہٹ جاؤں تو پیشگی معذرت اس لیے کہ میں کہنا چاہتا ہوں لعنت بر ایمانوئل میکخواں، لعنت بے شمار، لعنت بر گستاخان رسول، لعنت لعنت لعنت۔ یہ جو فرانس میں جاری بےہودگی ہے، اس پر پوری دنیا میں ہر مسلمان کا دل دکھی ہے، ہر ایمان والا اس پر غمزدہ ہے۔ لیکن ایک چیز دیکھیے آپ کہ یہ صنعت کار معاشرے کے، سرمایہ دار معاشرے کے، یہ پیسے کے پجاری اتنے جعلی، اتنے گھٹیا، اتنے نیچ، اتنے بےہودہ، اتنے دو نمبر قسم کے ہیں کہ ذرا سا ان کا بازو مروڑا گیا ہے، ذرا سی آرم ٹوئسٹنگ ہوئی ہے ان کی، ذرا سا ان کو آنکھیں دکھائی گئی ہیں، ان کو ان کی اوقات دکھائی گئی ہے ذرا سی، اور ان کی چیخیں نکل رہی ہیں، آسمان تک ان کی چیخیں بلند ہو رہی ہیں۔ انہوں نے ابھی سے اپنے ہاتھ جوڑ دیے ہیں۔ میرا بس چلے تو وہ جو ان کے چہروں پر چپلیں ماری جا رہی ہیں پوسٹرز میں، اور ان کی شکل کے اوپر ایک جوتے کی چھاپ نظر آ رہی ہے، اس کی بجائے زیادہ پانی پی کر جب بشری تقاضے کی تکمیل کی طلب ہو تو وہ تصویر میں ان کے چہرے پر کر دی جائے۔ یہ بے شرم کہیں کے فضول قسم کے لوگ، ابھی کچھ ہوا بھی نہیں ہے، تمام نہیں، کچھ اسلامک ممالک نے، کچھ مسلم ممالک نے اپنے سٹورز کے شیلفوں سے ان کی چیزیں، ان کا مال اٹھا کر رکھا ہے اندر، اور ان کی چیخیں سنیں آپ دیکھیں انہوں نے کس طرح سے ہاتھ جوڑے، انہوں نے کس طرح سے اپیلیں کرنا شروع کی ہیں۔ وہ ٹویٹر پر ایمانوئل میکخواں تو کہہ رہے کہ ہمارے ہاں اظہار رائے کی آزادی ہے، ہم جو ہے وہ تہذیبوں کی پھیلاؤ کا، پرچار کا، ان کو مکمل آزادی دینے کا ہم اس پر یقین رکھتے ہیں۔ لیکن جس طرح سے ان کی تاجر تنظیموں کی، ان کی وزارت تجارت کی، ان کی وزارت خارجہ کی چیخیں نکلی ہیں، جس طرح سے ان کے آنسو نکل آئے ہیں، آپ دیکھیے کہ ان کا حال کیا ہوا ہے۔ انہوں نے کس طرح سے عرب ملکوں سے اپیل کی ہے کہ ہماری پروڈکٹس کا بائیکاٹ نہ کریں، ہمارے مال کو اٹھا کر شیلفوں سے گودام میں اندر مت پھینکیں، ہمارے مال کو وہیں سجا رہنے دیں اپنے سٹورز میں۔ کئی تاجر تنظیموں نے، عرب ملکوں میں کئی تاجر تنظیموں نے ان کی پروڈکٹس کی بات، بائیکاٹ کی بات کی ابھی، اور یہ رونے لگے بے حیا قسم کے۔ اب ان کی اظہار رائے کی آزادی، اب ان کی فکری آزادی کہاں گئی ہے؟ یعنی جب تک آپ ان کو ان کی اوقات یاد نہیں دلائیں گے، آپ ان کو اسی زبان میں جس میں یہ سمجھتے ہیں جواب نہیں دیں گے، تو ہم اظہار رائے کی آزادی پر یقین رکھتے ہیں، ہم جمہوری معاشرہ ہیں، ہم فرد کی آزادی کو سلب نہیں کر سکتے، یہ اس طرح کی باتیں کرنے والے لوگ۔ اور پھر انہی لوگوں کو جب آپ جواب دیں، جب آپ ان کو ان کے انداز میں جواب دیں گے تو یہ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ پہلے میکخواں نے موتر وسرجن دانتوں کے درمیان سے کر دیا۔ وہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو دنیا بھر میں اس وقت ایک بحران میں ہے، اسلامسٹ، سیپریٹزم، سیپریٹسٹ، یہ بکواس وہ کر گیا، اور اس کے بعد تمام ہماری OIC نے سن لی یہ بکواس، کوئی آواز نہیں آئی، یہ سلسلہ جاری رہا۔ ایک طیب اردوان نے کچھ بات کی، پاکستان سے ذرا سی آواز بلند ہوئی دفتر خارجہ کی جانب سے، ایک آدھ اور آواز کہیں سے بلند ہوئی، اور اس کے بعد خاموشی۔ ان کو ان کی زبان میں جواب نہیں دیا جاتا، اس لیے یہ اطمینان کے ساتھ اپنی بکواس جاری رکھتے ہیں۔ اور اب ان کے میگزینز کسی دیوانگی کی کیفیت میں مبتلا ہو گئے۔ اس وقت آپ دیکھیے عرب ملکوں میں، خاص طور پر ترکی میں، کچھ دیگر مسلم ملکوں میں سوشل میڈیا پر شدید رد عمل آیا ہے ان کی جانب سے
جو آقائے دو جہاں نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن پر ہم، ہمارے ماں باپ، ہماری آل قربان کے اس کے بغیر تکمیل ایمانی ممکن نہیں، وہ جن کے لیے کہا گیا اور بالکل درست کہا گیا ورفعنا لک ذکرک، وہ جن کے لیے شاعر نے کہا تھا کہ الفاظ دست بستہ ہیں میرے سامنے سب، جانچا ہے خوب خوب ہر ایک لفظ کا نسب، تھرا رہا ہے پھر بھی قلم، کیا لکھوں لقب، میں پیش آفتاب مثال چراغ شب، کیسے بیاں ہوں مرتبہ عالی وقار کا، لاؤں کہاں سے ڈھنگ میں پروردگار کا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت وہ ہے کہ جس کا مرتبہ بیان کرنے کے لیے اللہ رب العزت کا سا ڈھنگ چاہیے، وہ ڈھنگ جو کسی انسان کے پاس ہو نہیں سکتا، وہ ڈھنگ چاہیے۔ اور یہ بے ڈھنگے بے ڈھب بیہودہ لوگ، یہ اپنے معاشرے پر ان کے بات آتی ہے، جہاں ان کا دم نکلتا ہے، جہاں ان کے پر جلتے، وہاں ہولوکاسٹ پہ بات نہیں ہو سکتی، اور یہاں یہ لوگ جو چاہیں گے کریں گے۔ ان کو بالکل ٹھیک کیا گیا۔ کویت میں النعیم کوآپریٹو سوسائٹی ہے، انہوں نے بائیکاٹ کیا، ان کا مال اسٹورز سے اٹھا کر اندر پھینک دیا۔ تیونس میں ان کا بائیکاٹ کیا گیا، ان کی چیخیں نکلی ہیں۔ قطر میں ان کا بائیکاٹ کیا گیا۔ واجبہ ڈیریز نے کہا کہ ہم کوئی متبادل ڈھونڈیں گے، ان کی پروڈکٹس کا ہم بائیکاٹ کریں گے، آپ کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ہم پوری کریں گے۔ المیرا گڈز کمپنی، یہ بہت بڑی کمپنی ہے، انہوں نے ان کا بائیکاٹ کر دیا۔ عرب ورلڈ میں تو ان کو بڑا اچھا جواب دیا گیا ہے۔ آپ دیکھیے اس کے ساتھ ساتھ قطر یونیورسٹی میں فرینچ کلچرل ویک منایا جا رہا تھا، وہ فرینچ کلچرل ویک انہوں نے اڑا دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ نے کیا یہ ناقابل قبول حرکت ہے، اور اس حرکت پر ہم آپ کو جواب دینے پر مجبور ہیں۔ گلف کوآپریشن کونسل نے غیر ذمہ دارانہ اس عمل کو قرار دیا ہے جو ایمانوئل میکروں کی حکومت نے اس نے کیا، پھر اس کے ملک میں ہو رہا ہے۔ بڑی بڑی عمارتوں پر یہ گستاخانہ مواد جو ہے اس کو لگانے کی اجازت دی گئی ہے، اور پھر اس کے بعد جب آپ کو جواب ملتا ہے، وہ جواب جو وزیر اعظم عمران خان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں جب وہاں خطاب کیا تھا تو کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے دل میں بستے ہیں، دل میں جو چوٹ پہنچتی ہے اس کا درد جسم کے کسی بھی حصے میں پہنچنے والی چوٹ سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ ہم دکھی ہیں، ہم درد میں ہیں، پھر ہم ریاکٹ کرتے ہیں۔ تو یہ جواب جو ہے ان کو دیا جانا بہت پہلے چاہیے تھا، لیکن اب یہ جواب ان کو دیا جا رہا ہے۔ نائف الحجرف نے، جی سی سی کے یہ عہدیدار ہیں، انہوں نے شدید رد عمل ظاہر کیا ہے۔ کویت کی وزارت خارجہ نے ان کو بڑا بھرپور جواب دیا ہے، OIC کی جانب سے ان کو جواب دیا گیا، اور وزیر اعظم عمران خان نے ٹویٹر پر ایمانوئل میکروں کو جواب دیا ہے، بہت ٹکا کے بہت بھرپور انداز میں جواب دیا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ کروڑوں مسلمانوں کے جذبات پہ ایمانوئل میکروں حملہ آور ہوا ہے۔ وزیر اعظم نے تو مارک زکربرگ کو بھی خط لکھا، انہوں نے کہا ہے کہ جو آپ کا پلیٹ فارم ہے، جو اس وقت سوشل میڈیا پر مقبول ترین پلیٹ فارم ہے، وہاں پر آپ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے اس پلیٹ فارم سے مسلمانوں کی دل آزاری نہ ہو، ایسا مواد روکا جائے۔ جب آپ نے ہولوکاسٹ پر مبنی مواد جو ہے اس کو روکنے کا بندوبست کیا ہے تو ایسے مواد کو بھی روکنے کا بندوبست کریں، ورنہ اس کے نتائج ہوں گے۔ یہ جو آپ کر رہے ہیں اگر نہیں کریں گے تو اس کے نتائج ہوں گے، یہ نتائج بھگتنا ہوں گے، یہ نتائج پھر دنیا کو بھگتنا ہوں گے، اس کا رد عمل آئے گا، اور آتا ہے اس کا رد عمل۔ آپ کے پریزیڈنٹ کو کچھ کہا جائے گا اور آپ اس کا رد عمل ظاہر کریں گے، وہ پریزیڈنٹ جس کی کوئی اوقات نہیں ہے اس پر آپ رد عمل ظاہر کریں گے، اور آپ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی ختم نبوت پر جب تک ہم ایمان نہ لائیں ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا، آپ ان کی حرمت پر کوئی بات کریں گے اور آپ کو جواب نہ دیا جائے۔ یعنی مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ترکی میں اردوان نے کہا کہ دماغی علاج کی ضرورت ہے ایمانوئل میکروں کو، یہ علاج کیا جائے گا۔ اس کی جو بات چیت ہے، جو اس کے الفاظ ہیں، اس کا جواب دیا گیا تو فرانس نے اپنا سفیر واپس بلا لیا، ان سے اپنے اس پاگل صدر کی جو صحیح انداز میں عزت افزائی ہے وہ برداشت نہیں ہو رہی، اور ہم برداشت کریں۔ یعنی ہمارے خادم الحرمین شریفین صاحب
وہ برداشت کریں، ہمارے دیگر حکمران برداشت کریں، چپ کر کے بیٹھے رہیں۔ کچھ تنظیمیں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں جو کاغذ کا ایک پرزہ جاری کر دیتی ہیں، اس کاغذ کے پرزے میں کہا جاتا ہے جناب مذمت کرتے ہیں۔ پریکٹیکل سٹیپس اٹھائیں، یہ ہمارے حکمران پریکٹیکل سٹیپس اٹھائیں، ان کو جواب دیں، ان کے لیے نکلیں، جس طرح سے نکلا جانا حق ہے، جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کی حب جس طرح کا تقاضا کرتی ہے رد عمل کا، وہ رد عمل دیا جائے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آپ ذرا سی بات پر ہمارے حکمران بات پر پیغامات جاری کرتے ہیں۔ آپ آتے ہیں سوشل میڈیا پر اور آ کر اپنے پیغامات جاری کرتے ہیں، اپنی ویڈیو جاری کرتے ہیں، اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اس عمل پر رد عمل کا اظہار کریں، اس عمل پر آواز اٹھائیں، اس عمل پر آواز اٹھا کر اس کی مذمت کریں۔ آپ کا سوشل میڈیا پر، ٹویٹر پر، فیس بک پر ویڈیو کے ذریعے پیغام وہ ایک عام آدمی کا پیغام نہیں ہوگا، وہ پیغام ہوگا سربراہ حکومت کا، سربراہ مملکت کا۔ وہ پیغام اپنا وزن رکھتا ہے، اپنی اہمیت رکھتا ہے، وہ اہمیت دنیا کے سامنے رکھی جائے اور بتایا جائے کہ یہ پاگل پن جو ہے یہ قابل برداشت نہیں ہے، یہ نہیں برداشت کیا جائے گا۔ آپ کو جواب دیا جائے گا، وہ جواب جس کے آپ حقدار ہیں، اور ایسا جواب جس سے آپ کو سمجھ میں آئے کہ آپ نے کیا کیا ہے۔ فلسطین میں مظاہرے ہوئے، کراچی میں، لاہور میں، اسلام آباد میں مظاہرے ہوئے، وہ کہ بہت بڑے نہیں ہوئے۔ شام میں مظاہرے ہوئے، شام میں ہونے والے مظاہروں میں ایمانوئل میکرون کو دہشت گرد قرار دیا گیا ہے۔ اردن میں، کویت میں، قطر میں مظاہرے ہوئے، چیچنیا میں لاکھوں افراد نے مظاہرہ کیا ہے اور جواب دیا ہے۔ یہ جو طریقہ ہے جواب دینے کا، یہ طریقہ وہ ہے کہ جو لازمی ہے ہمارے لیے کہ ہم جواب دیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے اللہ رب العزت کی جانب سے وہ عملی مثال ہیں کہ جس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے، کہ ان کے طریق کو آج بھی ہم اپنا امام بنا لیں تو دشمن کو بھی اپنا غلام بنا لیں۔ پھر اگر یہ قافلہ چلے تو 72 کی سلامی ہو، جو رکے تو محمد کی غلامی ہو۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ولاگ میں۔